سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کے گھرانے والے ہیں کہ ان کے اگر دشمن بھی ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں اور پانی بھی پلاتے ہیں، یعنی یہ اپنے خاندان والوں کی خوبی دکھاتے ہیں۔ یہ نبی کے گھرانے والے ہیں، اگر ان کو گالی دو تو یہ گالی کے بدلے دعائیں دیا کرتے ہیں۔ میرے نبی کو بھی جب پتھر مارا کرتے تھے تو میرے نبی ہدایت کی دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ان کو ہدایت دینا۔ جنہوں نے میرے نبی کے راستوں میں کانٹا بچھایا تھا، اللہ نے ان کو ہدایت، اللہ کی بارگاہ میں میرے نبی نے ہدایت کے لیے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ان کو ہدایت دینا۔ اور یہ کون ہے؟ امام حسین، وہ نبی کے نواسے ہیں۔ ارے جب نانا کو مجرموں پہ رحم کرنا آتا ہے تو نواسا کو بھی مجرموں پہ رحم کرنا آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حور کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، اور دشمنوں کے گھوڑے بھی پانی پی رہے ہیں۔ غور کیجئے، ایک طرف امام حسین کا خیمہ، دوسرے طرف حور کا خیمہ لگا ہوا ہے، اور اتنے میں حور کی بیٹی اپنے خیمہ سے نکل کر امام حسین کے خیمہ میں ٹہلتے ہوئے پہنچ جاتی ہے۔ یعنی چھوٹے بچوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کے کم دشمن ہے اور ہمارے باپ کے کم دوست۔ چھوٹے بچوں سے مطلب نہیں ہوتا ہے، ان کو تو صرف گھومنے سے مطلب ہوتا ہے۔ ایک طرف امام حسین کا خیمہ لگا ہوا ہے، دوسری طرف حور کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ حور کی بیٹی ٹہلتے ٹہلتے کہاں پہنچ گئی؟ امام حسین کے خیمہ میں پہنچ گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مخدومہ کائنات کی پیاری بیٹی ہے، جنہوں نے کربلا معلیٰ میں حسین ابن علی کے ساتھ بالکل علی کا تیور، علی کا امام حسین کا نائب بن کر کے اپنے بچے ہوئے لوگوں کی حفاظتیں کر رہی تھی، وہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات اقدس تھی۔ انہوں نے جب دیکھا ہمارے خیمے میں ایک نئی بچی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہے، اے بیٹی تم کہاں سے آئی ہو؟ تم تو نئی لگ رہی ہو، تم تو ہمارے خیمہ کی نہیں ہو۔ اللہ اللہ، ان کی بیٹی کہتی ہے، دیکھیے یہ جو سامنے خیمہ لگا ہوا ہے نا، یہ جو سامنے خیمہ لگا ہوا ہے، ہم وہیں سے آئے ہیں۔ اور کیونکہ یہ تب کا واقعہ ہے جب امام حسین کے اوپر پانی بند ہو چکا تھا، کھانا بند ہو چکا تھا، دانا بند ہو چکا تھا۔ اس پیریڈ میں حور کی بیٹی امام حسین کے خیمہ میں جاتی ہے، حضرت سیدہ زینب پوچھتی ہے تو کون ہے؟ وہ کہتی ہے میں حور کی بیٹی ہوں۔ تو سنیے، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اے لڑکی آپ تو زینب کے پاس پانی بھی نہیں ہے کہ تجھے پانی پیا دیا جاتا، آج تو زینب کے پاس کھانا نہیں ہے جو تجھے کھانا دیا جاتا۔ اللہ اللہ، ورنہ ہمارے گھرانے والوں کی ایک خوبی ہے، چاہے کوئی مہمان آ جائے بغیر کھلائے ہم لوگ ان کو واپس نہیں کرتے ہیں۔ یہ باتیں ابھی ہو رہی تھی، اتنے میں بالکل چھوٹی سی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے سے گزر رہی ہے۔ اتنے میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پکارتی ہے، اے بیٹی سکینہ ذرا ادھر آؤ۔ انہوں نے کہا پھوپھی جان کیا بات ہے آپ بتائیں۔ تو حضرت سیدہ زینب فرماتی ہے، دیکھو دیکھو یہ حور کی بیٹی ہمارے خیمہ میں آئی ہوئی ہے، پانی کہاں ہے جو اسے پلایا جائے، کھانا کہاں ہے جو اسے کھلایا جائے۔ ایسا ہے تمہارے کانوں میں دو بالیاں ہیں، ایک بالی ہمیں دے دو تاکہ ہم حور کی بیٹی کو عطا کر دیں۔ اس لیے کہ ہمارے خاندان والوں کی یہ خوبی ہے، چاہے اپنے ہو چاہے بیگانہ ہو، جب تک ہم لوگ نواز نہیں دیتے ہیں اس وقت تک رخصت نہیں کرتے ہیں۔ اے بیٹی سکینہ، اگر زینب کے پاس پانی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ زینب کے پاس کھانا نہیں ہے تو کیا
کیا ہوا؟ اے بیٹی سکینہ، تمہارے دو کانوں میں دو بالیاں ہیں، ایک بالی لا اتار کے مجھے دے دے تاکہ میں حر کی بیٹی کو دے دوں۔ قربان جاؤ مسلمانوں، ارے سیدہ زینب کو دیکھو، آپ جانتی تھی کہ یہ حر امام حسین کے دشمن ہے، یہ میرے بھائی کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ارے کوئی دنیا دار کی اور عورت اگر ہوتی تو ڈنڈا اور جھاڑو سے ان کو کھدیر لیتی کہ میرے دشمن کی بیٹی میرے گھر آئی ہے، بھگا دیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا دار کے خاندان ہوتا، مگر یہ تو میرے نبی کا خاندان ہے، یہ تو نبی کا گھرانہ ہے، یہ تو رسول کی بیٹی ہے، یہ تو مخدومہ کائنات کی شہزادی ہے، جن کے رگوں میں فاطمہ کا دودھ خون بن کر کے گردش کر رہا تھا۔ ارے فاطمہ، وہ فاطمہ کہ دین لگاتار بھاگا رہ کر کے روزہ پہ روزہ رہتے تھے، مگر سائلوں کو آپ نماز پڑھاتے تھے۔ سیدہ زینب نے کہا میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، میری ماں کی یہ سخاوت تھی، ارے میں بھی اپنی ماں کی سنت کو ادا کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت سکینہ کی ایک بالی کو اتار کر کے حر کی بیٹی کو دے دیتی ہے، اور حر کی بیٹی ظاہر سی بات ہے جب یہ بالی لیتی ہے خوشی خوشی کہاں پہنچتی ہے؟ اپنے خیمہ میں پہنچتی ہے۔ جب ان کے باپ نے دیکھا اے بیٹی تمہارے ہاتھوں میں یہ بالی کہاں سے آ گئی، تو انہوں نے کہا سامنے میں جو ایک خیمہ لگا ہے میں وہیں گئی تھی، ایک عورت ہے جنہوں نے یہ بالی مجھے دیا۔ اللہ اللہ، حر نے سوچا تعجب ہے، ارے ہم ان کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہیں، میری بیٹی کو دشمن ہے مگر نوازا جا رہا ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، کون حر؟ وہ حر جو امام حسین کو بار بار گھیرے رکھے تھے، نہ آگے جانے دے رہے تھے نہ پیچھے جانے جا رہے تھے۔ امام حسین کہہ رہے تھے اے حر مجھے جانے دو، حر کہہ رہے تھے نہیں نہیں میں بالکل جانے نہیں دوں گا، ابن زیاد کا یہ حکم ہے کہ میں آپ کو گھیر گھیر کر کے اسی جگہ پہ رکھوں۔ تو سنو، امام حسین نے کہا اے حر تمہاری ماں تمہارے اوپر روئے، تمہاری ماں تمہارے اوپر روئے، یہ عربی کا کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تمہاری ماں تمہارے اوپر روئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کیا ہو جاؤ؟ ختم ہو جاؤ۔ یعنی جب کوئی ختم ہوتا ہے ان کے اوپر ان کی ماں کیا کرتی ہے؟ روتی ہے۔ امام حسین حر سے کہتے ہیں اے حر مجھے نہ تو آگے جانے دے رہا ہے نہ پیچھے جانے دے رہا ہے، نہ بائیں جانے دے رہا ہے نہ دائیں جانے دے رہا ہے۔ اے حر تمہاری ماں تمہارے اوپر روئے۔ تو حر نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ کیا ہے؟ اے حسین آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، آپ کی ماں مخدومہ کائنات ہے، مخدومہ کائنات کی جگہ اور کوئی دوسری عورت اگر آپ کی ماں ہوتی تو میں بھی آپ کی ماں کو کہتا، مگر میں آپ کی ماں کو نہیں کہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ماں فاطمہ ہے۔ ایسے جواب کرا کے زندہ دل مسلمانوں، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ وہ فاطمہ ہے، اگر کوئی فاطمہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جہنم کی آگ حرام فرماتا ہے۔ یہی سنیے، یہی وجہ ہے ارے جو حر امام حسین کے دشمن بن کر کے آئے تھے، میرے امام نے جب خطبہ دینا شروع کیا، جب تقریریں دینا شروع کیا تو انہوں نے سوچا ارے جب یہ دشمنوں کو نوازتے ہیں اللہ اللہ پھر اپنوں کو نوازیں گے، تو بیٹی سے کہتے ہیں اے بیٹی میں ان کے خلاف لڑنے کے لیے آیا تھا، تو کیا اگر میں وہاں جاؤں گا تو امام حسین مجھے معاف کر دیں گے؟ اس لیے کہ آج جتنا سسٹم بنا ہوا ہے میں نے ہی بنایا تھا، اگر میں حسین کو چھوڑ دیتا تو حسین چلے جاتے، میں نہیں گھیر گھیر کے رکھا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دیا ہے کہ میں غلط کر رہا تھا، اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں حسین کے پاس جا کر کے معافی طلب کر لوں۔ اے بیٹی کیا نواسہ رسول مجھے معاف کر دیں گے؟ تو حر کی بیٹی نے کہا اے بابا جان کہ آپ نے یہ پڑھا نہیں ہے کہ جب نبی کو لوگوں نے ستایا، جب لوگوں نے نبی کے اوپر پتھر برسائے، کانٹے بچھائے،
اونٹ کی اوجھلی کانٹے مبارک پہ ڈالا گیا. جب نبی نے مکہ شریف کو دوبارہ فتح کیا, جب سارے مجرم گرفتار ہوئے تھے, تو نبی نے مجرموں کو اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا تھا, مجرموں تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو مجرموں نے کہا تھا, اے اللہ کے نبی, اگر آپ معاف کریں گے تو آپ کا احسان ہوگا, اور اگر آپ سزا دیں گے تو آپ بالکل صحیح انصاف کریں گے. میرے نبی اگر چاہتے تو راستے میں جو کانٹے بچھائے تھے ان کو سزا دے دیتے. میرے نبی اگر چاہتے, جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر کی بارش کیا تھا, اگر آپ چاہتے تو آپ سزا دے دیتے. ارے فتح مکہ کے بعد سارے مجرم نبی کے نگاہوں کے سامنے ہے. مجرم سوچ رہے تھے ہو سکتا ہے نبی کا حکم ہو جائے, ہم لوگ مارے جائیں. 3 بار میرے نبی نے فرمایا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں, اے مجرموں تم سب مجرم ہو, اگر میں چاہوں تو سزا دے سکتا ہوں, مگر اللہ کی رضا کے لیے میں تم سب کو آزاد کر رہا ہوں, رہا کر رہا ہوں. ان کی بیٹی نے کہا, اے بابا جان کہ آپ تاریخ نہیں پڑھے ہیں. ارے جو نبی نے مجرموں کو معاف کیا وہی نبی کے نوازا یہ ہے. ارے یہ تو ایسے کرانے والے ہیں کہ مجرم کو سزا